السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مرنے کے بعد روحیں انسان کی کہاں چلی جاتی ہے، انہیں کہاں رکھا جاتا ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے، دھیان سے سن کر سمجھ لیں۔ مرنے کے بعد روحوں کے الگ الگ مکان ہیں، حسب مرتبہ ان کے اعمال کے حساب سے ان کی روح کو الگ الگ جگہوں پر رکھا جاتا ہے۔ اس کے متعلق بحر شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 1 اور صفحہ نمبر 101 پر صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ حسب مرتبہ مختلف مقامات پر ایمان والے بندوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ کسی کی روح اس کی قبر پر ہوتی ہے، اور کسی کی روح زمزم کے کنویں میں رکھی جاتی ہے، اور کسی کی روح آسمان و زمین کے درمیان میں ہوتی ہے، کسی کی روح پہلے آسمان پر، اور کسی کی روح دوسرے آسمان پر، اور کسی کی تیسرے آسمان پر، اور کسی کی چوتھے آسمان پر، اور کسی کی پانچویں آسمان پر، اور کسی کی چھٹے آسمان پر، اور کسی کی ساتویں آسمان میں الگ الگ مرتبے کے حساب سے رکھی جاتی ہے، اور کسی کی روح جو آسمان کے بلندیوں میں رکھی جاتی ہے، اور کسی کی روح عرش کے نیچے قندیلوں میں رکھی جاتی ہے، اور کسی کی روح اعلیٰ علین میں جو سب سے اونچا مکان ہے وہاں پر مومنوں کے روح کو رکھی جاتی ہے۔ تو یہ جسم سے نکالنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے، کس کے روح کہاں رہتی ہے، الگ الگ اعمال کے حساب سے جگہ متعین ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ وہ جسم سے بالکل جدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی جسم میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو وہ ہماری قدموں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں، اور ہمیں پہچانتے بھی ہیں، اور ہمیں دیکھتے بھی ہیں، اور ہم اگر سلام کریں تو ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور حالانکہ ہم ان کی باتیں نہیں سن پاتے ہیں۔ تو مومنوں کے روحوں کے متعلق آپ نے سمجھا، جو کافر ہوتے ہیں ان کی روح کہاں رہتی ہے، اس کے متعلق بھی جان لیجئے کہ کافروں کی روحوں کے متعلق جو کتابوں میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ کسی کافر کی روح اس کے مرگھٹ یعنی جہاں جلایا جاتا ہے وہیں پر رہتا ہے، اور کسی کافر کی روح اگر وہاں قبرستان بنا ہوا ہے تو اسی قبرستان میں رہتا ہے، اور کسی کافر کا روح بھرہوت یعنی ایک پرنالہ ہے، یمن کے علاقے میں ہوتا ہے، اسی نالے میں کافروں کی روح رکھی جاتی ہے، اور کسی کی روح پہلے زمین پر، اور کسی کی روح دوسری زمین پر، اور کسی کی روح تیسری زمین پر، اور کسی کی روح چوتھے زمین پر، اور کسی کی روح پانچویں زمین پر، اور کسی کی روح چھٹے زمین پر، اور کسی کی روح ساتویں زمین پر رکھی جاتی ہے، اور کسی کی روح سجین جو زمین کے نیچے ہے وہاں پر رکھی جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ کافروں کے جو روح ہیں وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور آنے جانے والوں کو وہ پہچانتا بھی ہے، اور مومنوں کی روح قید نہیں کی جاتی ہے جبکہ ان کی روح کو قید کر لی جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ روحوں کے متعلق یہ جو خیال رکھتے ہیں وہ کہ جسم سے نکالنے کے بعد دوسرے جسم میں چلی جاتی ہے، تو یہ ایسا ہرگز عقیدہ نہ رکھنا چاہیے۔ یہ کچھ عقیدہ غلط پھیلا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک جسم جاندار سے روح نکالنے کے بعد دوسرے کسی جسم میں اسے نہیں ڈالا جاتا ہے، اسی لیے یہ ماننا کہ ہم اگلے جنم میں یہ تھے وہ بنیں گے، پچھلے جنم میں یہ تھے وہ بنیں گے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ جو اس طریقے کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلامی عقیدے میں یہی ہے کہ صرف انسان کا ایک ہی جنم ہوتا ہے، الگ جنم نہیں ہوتا ہے، اور نہ پچھلا جنم ہوتا ہے۔ تو مومنوں کے صرف ایک جنم ہوتا ہے، اور کافروں کا بھی ایک ہی جنم ہوتا ہے۔ تو مومنوں کا یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ایک بار جب روح نکال لی جاتی ہے تو دوسرے جسم میں نہیں ڈالی جاتی ہے، یہی اسلامی عقیدہ ہے، اسی کو رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔